سرگزشتے غم کہوں، کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ جیسے کہ مزارات پہ جاتے ہیں، عرس کا درمیان جب ہوتا ہے، بہت سے لوگ قرب کے لیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ مزارات پہ سے جاتے ہیں، مطلب قرب پانے کے لیے، اور ایسے مطلب کہ ٹائم پاس کے لیے، جی ٹائم پاس کے لیے۔ تو اس کا ادب اور احترام کیا ہے؟ دیکھیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی عام شخصیت کے پاس حاضر نہیں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ تو اب یہ اصول ہے نا کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے بندہ اس سے وہی لینے کے لیے جاتا ہے نا۔ تو اگر ایسا ہو، جیسے پہلے مثال دیتی نا کہ دودھ والے کے پاس جا کے آپ کہیں کہ مجھے صابن دو، تو جانا بیکار ہے وہاں پہ۔ اور اگر ٹائم پاس کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں اور چلے جائیں، ٹائم پاس کے لیے وہاں نہ جائیں، کیونکہ بے ادبی کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے اس میں۔ خیر عموماً تو جو بھی جاتا ہے وہ ادب ہی رکھتا ہے، اگرچہ وہ سیر و تفریح کی نیت سے ہی جائے، کم از کم فاتحہ وغیرہ پڑھ لیتا ہے۔ اس میں ادب یوں ہوتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صاحب مزار کے قدم جہاں ہیں اس طرف سے احاطے میں داخل ہو، اور داخل ہوتے ہی بآواز بلند سلام کریں، اور تھوڑا سا دور ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر جگہ مل جائے اور سینے کی طرف یعنی ادھر کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بیٹھ جائے۔ اب جو ہے فاتحہ کرنے، فاتحہ کے لیے کہ جو کچھ بھی قرآن پاک سے یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک تو مروجہ انداز ہے، اگر وہ نہیں آتا کسی کو تو جتنی قرآن پاک کی آیات، کوئی سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، جو کچھ بھی یاد ہے ایصال ثواب کی نیت سے وہ پڑھ لیں۔ اسی میں کوئی لنگر وغیرہ اگر لے کر گئے ہیں، کوئی شیرنی وغیرہ تو وہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور پھر دعا کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ اسی دعا میں ایصال ثواب کے بعد جو جو دعائیں کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین، جو صاحب مزار ہیں، تیرے مقرب بندے ہیں، ان کی برکت سے تو یہ والے مسائل میرے حل فرما دے، یا یہ مراد ہے میری، یہ تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، لیکن وہ قرب والے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اجابت دعا جو ہے اس کے اسباب زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کر لیں۔ اور پھر جتنی دیر بیٹھنا چاہیں وہاں پر صاحب مزار کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے تو بیٹھ جائیں، اور پھر بادب انداز میں اسی طریقے سے واپس آ جائیں۔ یہ عوام کے لیے آسان طریقہ ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ روحانیت کے شوقین جو ہوتے ہیں وہ کشف القبور کرتے ہیں، تو اب وہ ان کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بعد بیٹھ کے پھر وہ کچھ وظائف وغیرہ، کچھ اذکار وغیرہ، کچھ لطائف کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ پھر وہ الگ ایک ہوتا ہے معاملہ۔ عوام کے لیے بس یہی ہے کہ وہ فاتحہ وغیرہ کر لے اس طریقے سے اور دعا کر کے آ جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے دعا کرتے کرتے نا اگر اطمینان آ جائے، خود بخود ایک اطمینان سا محسوس ہونے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجابت دعا کی علامت ہے۔ جب تک اضطراب ہے نا
وہ دعا میں مگن رہے. یہ نارملی بھی ایک جو ہے علامت ہوتی ہے کہ جب دعا کر رہے اور اضطراب میں ہے، توجہ نہیں بن رہی یا دل میں وہ سکون پیدا نہیں ہو رہا، تو مگن رہے اور دعا کرتا رہے، رو رو کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا رہے، اسما پڑھے، مختلف اسما سے اس کو پکارے، کیا پتہ کون سا اسم اعظم کا کام کر جائے، ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہونے لگے گا. اس وقت بھی دعا کو جاری رکھے کہ وہ اجابت کا وقت شروع ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ ایک بڑا راز ہے، اللہ پاک قبول فرمائے یہ سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے. تو اس وقت جاری رکھے دعا کو نا، اور اچھے انداز میں اور گڑ گڑا کے اور عاجزی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا کرے. اور پھر جب بالکل دل مطمئن ہو جائے تو اب یہ سمجھے کہ یقین کر لے کہ اجابت دعا ہو گئی. صحیح ہے. اچھا، اب یہ ایک معاملہ ہے کہ اجابت دعا تو ہو گئی ہے نا، لیکن اس کا ظہور کب ہوگا یہ اس کی مرضی ہے، رب تعالیٰ کی مرضی ہے نا. اب ایک شخص ہے جو دعا کر رہا ہے کہ مجھے مکان چاہیے، ہے نا. تو اب اس کے دل کو اطمینان تو آ گیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اجابت تو ہو گئی، قبولیت تو ہو گئی، ہے نا. لیکن اب اس کا ظہور کب ہوگا، مکان کب ملے گا، اب اس پر اس کو صبر کرنا ہے. معلوم نہیں ایک لمحے بعد مل جائے، یہ بھی نہیں معلوم کہ 10 سال بعد ملے، ہے نا. بعض انبیاء کرام کی ایسی دعائیں ہیں جو کئی سالوں بعد دن کا ظہور ہوا، لیکن جب کوئی نبی دعا کرتا ہے تو فوراً اجابت ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے وہ دعا. لیکن اس کے ظہور ہونے میں اس کی مرضی ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کب ظاہر کرتا ہے اس کو. تو جب انبیاء کرام کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ہم تو پھر بھی گناہ گار ہیں، امتی ہیں ہم تو، ہے نا. تو اطمینان میں رہے، اسی وائب میں رہے اطمینان کی، تو دیکھے گا کہ بہت جلدی اس کا ظہور بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک جو ہے وہ دعا کے حوالے سے بھی ہو گیا اور صاحب مزار کی طرف سے برکت ملنے کا بھی ہو گیا. اور اس کے علاوہ اور کچھ